غزل کے میدان میں آپ نہیں کودی؟ میدان غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی اودی، پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مودی، ایک ایرانی نے مجھ سے کہا بودی 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 بودی، ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یہودی، اس طرح ایک اور غزل پیش کر رہی ہوں، اس طرح میری نظروں سے خاور گرے جیسے نیو یارک کے دونوں ٹاور گرے، توڑ کر عہد و پما وہ تابڑ گرے، ایک بابر گرے چار یاور گرے۔ یہ غزل میں سن چکا ہوں پہلے، یہ تو میرے رستے میں آتے ہوئے کہی، آپ کہاں سن چکے؟ جب میں نے آپ سے کہہ دیا یہ غزل میں سن چکا ہوں تو اس کا مطلب ہے میں سن چکا ہوں۔ آپ کبھی باہر گئی ہیں مشاعرے میں؟ جی بہت دفعہ گئی، میں 2 بار کینیڈا گئی، 2 بار امریکہ گئی، 1 بار دبئی، 3 بار مسقط گئی۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کی شاعری کو پسند کیا؟ بہت پسند کیا، بہت پسند کیا۔ بھائی آپ یقین کریں کہ جب بھی میں باہر گئی کوئی بھی مشاعرہ میری باری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا تھا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ لوگوں کو میری شاعری سننے سے زیادہ مجھے دیکھنے میں دلچسپی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے آخری سوال کروں، یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی نام کیا ہے کتاب کا؟ میں بکری نہیں۔ میں بکری نہیں؟ جی مگر جو ساؤنڈ ہے میں، وہ تو بکری کی ہے۔ دیکھیے میں یہ تو نہیں لکھ سکتی تھی کہ ہم بکری نہیں، لکھنا تو مجھے میں ہی تھا۔ اب میں بکری نہیں اس کا مطلب ہے کہ میں بکری نہیں۔ اچھا، تو ماشاءاللہ یہ کتاب بازار میں مل رہی ہے؟ جی مل رہی ہے، 4-5 کتابیں مل رہی ہیں یہ سب؟ اچھا 5-6 ہیں، باقی سب بک گئی؟ جی بک چکی۔ اچھا، تو یہ میں بکری نہیں یہ ہر مہینے بکتی ہیں یا قربانی سے پہلے بکتی ہیں؟ دیکھیے میں اگر اس کے نیچے زیر لگا دوں تو میں بکری نہیں، تو تب یہ نہیں بکتی، اور اگر اس پہ زبر لگ جائے تو یہ بک جاتی ہے۔ بک جاتی ہے، جی ہاں۔ اچھا، یہاں جو شاعر ہیں آپ سے ضرور جان پہچان ہوگی ان کے بارے میں بتائیں کچھ۔ جی میری جان پہچان تو جتنی ہے ان کی ذرا مجھ سے زیادہ ہے، یہاں کے جو شاعر ہیں ان کی حرکات و سکنات کے بارے میں آپ سے کیا کہوں، آپ سب جانتے ہیں، لیکن اگر کسی مرے ہوئے شاعر کی قبر کے پاس بھی بیٹھ جائیں تو اس میں بھی ایک بے چینی اور ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، وہ مرے ہوئے شاعر بھی کسی خاتون کو دیکھ کر بے چین ہونے لگتے ہیں، تو زندہ کے بارے میں کیا کہہ سکتی ہوں، مگر بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ شاعر کبھی نہیں مرتے، وہ زندہ رہتے ہیں، قبر کے اندر بھی بے چین ہیں۔ اچھا، آپ کو یہاں کے کون کون سے شاعر پسند ہیں؟ مجھے یہاں کے تمام وہ شاعر جو آج کل شاعری کر رہے ہیں، یہ نوجوانوں کے لیے لکھ رہے ہیں، وہ سب پسند ہیں، جن کی شکلیں اچھی ہیں، جن کے کپڑے اچھے ہیں، جن کے پاس سے خوشبو آتی ہے، روز نہاتے ہیں، مجھے وہ بہت پسند ہیں۔ اچھا جی تو ایک میں اگر فرمائش کروں کہ ایک جو غزل وہ بودی والی غزل جو ہے جی وہ مجھے آپ ترنم میں نے سنا ہے آپ کا ترنم بھی بہت اچھا ہے، جی جی تو ترنم، وہ جو غزل آپ کی ہے جی میدان غزل میں جب کودی۔ اچھا میں کوشش کرتی ہوں، اب آپ فرمائش کر رہے ہیں تو کوشش کرتی ہوں، ویسے مجھ سے بہت سے شاعر ترنم کی فرمائش کرتے ہیں کیونکہ میری آواز بہت خوبصورت ہے، جی جی بہت پسند ہے۔ میدان غزل میں جب کودی ساڑی میں پہنے تھی اودی، پیدائشی نام تھا محمودہ پھر سب کیوں کہتے تھے مودی، ایک رانی نے مجھ سے کہا بودی 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 بودی، ایک شخص پسند آیا تھا مجھے لیکن وہ نکلا یہودی۔ ایک شخص پسند آیا تھا مجھے جی لیکن وہ نکلا یہودی۔ جی جی، یہ یہودی کیا ہے؟ یہودی جو ہے یہ گلو سے چپک جاتی ہے چیز، اچھا، اور یہ یہودی یہ ایک چیز ہے جس پہ تو وہ جب سر پہ لگا کے اور اس پہ وہ ایک ٹوپی پہنتے ہیں، وہ بہت آپ عمدہ مجھے لگ رہا ہے کچھ چھپا رہی ہیں یہودی کو۔ چھپا تو نہیں سکتی کیونکہ کیسے بتاؤں، تو یہاں پہ سینسر ہو جائے گا۔ کتاب آپ کی پہلی ہے یہ؟ جی جی، اس سے پہلے بھی آ چکی میری 2-3 کتابیں۔ نام کیا ہے ان کا؟ پہلی کتاب تھی میں شیر نہیں، اب یہ ہے میں بکری نہیں، اگلی 2 آنے والی ہیں، تیسرا مجموعہ اور چوتھا مجموعہ۔ اچھا، جب آپ کی آواز اتنی اچھی ہے تو آپ نے شاعری کے علاوہ کچھ اور بات کو نہیں سوچی کہ آپ؟ دراصل میں نے کبھی اپنی آواز پہ غرور نہیں کیا،
یہ خدا داد ہے اور یہ فن ایسا ہے جو کوئی کسی کو سکھا نہیں سکتا. یہ صدیوں سے آ رہی ہے. یہ ترنم سے پڑھنا جو ہے یہ ہمارے گھر کا خاص رواج تھا. بہت اچھی آواز ہے آپ کی. جی شکریہ بہت بہت. اچھا یہ جو شاعروں کے بارے میں کچھ بتائیں ہیں. جی یہاں کے بڑے بڑے شاعر, اب آپ سے کیا چھپانا, بہت سے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں, نام ان کا دے دیتے ہیں تو میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں, لیکن اسی طرح انسان انسان کے کام آتا ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. بڑے بڑے شاعر مجھ سے لکھواتے ہیں. یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ یہ میں ایسے کہہ سکتی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں, اس لیے میں کہہ رہی ہوں. میری آواز ہے, میری مرضی, میں جو مرضی کہوں. آپ سے شاعری کرواتی ہیں؟ جی جی. آپ کہیں تو میں نام لے دوں ایک دو کے؟ نہیں نام مت لیں, جی غلط بات ہو جائے گی. تو یہ شاعری کے علاوہ کچھ سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر سکتی ہیں؟ میں شاعری کے علاوہ بہت اچھے جھگڑے نمٹا سکتی ہوں, جھگڑے بڑھا سکتی ہوں, خاندانی مسائل الجھا سکتی ہوں, سلجھا سکتی ہوں. زندگی نام ہی اس کا ہے. تو مطلب شاعری آپ کی ایک گفٹ ہے؟ جی گفٹ تو آج تک مجھے کسی نے دیا نہیں. اب یہ آپ اس کو گفٹ سمجھ رہے ہیں تو نہیں, آپ سمجھی نہیں. میرا مطلب ہے گفٹ خالی انسان کو گفٹ دینا نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے شاعری جو ہے. اچھا, لیکن یہاں بھی ویسے مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا آنے سے پہلے کہ گفٹ ملے گا. ملے گا یہاں گفٹ؟ جی ضرور ملے گا آپ کو. اچھا. میں آپ کو, ہم کتابیں دے رہے ہیں, 2 فیض صاحب کی ہیں, 2 فراز کی ہیں. نہیں دیکھیے میرے پاس پہلے ہی بہت ردی جمع ہو گئی ہے. میرے یہاں جگہ نہیں ہے, بہت چھوٹا فلیٹ ہے اور ایک ہی الماری, وہ بھر چکی ردی سے. پھر بکتے بکتے بھی تھک گئی اب ردی ہمارے یہاں. پھر آپ بتائیے کیا چاہیے آپ کو؟ سنا ہے یہاں آپ لوگ جانے والوں کو پتیلیوں کا سیٹ دیتے ہیں, وہ بڑی کوکر جو ہوتا ہے جس میں گوشت جلدی گل جاتا ہے, بڑے کا گوشت ڈالیں گے فٹافٹ گل جائے گا, ایسا میں نے سنا تھا, اسی لیے آ گئی. دیکھیے آپ سے پتہ نہیں زندگی میں کس کس نے کیا کیا وعدے کیے ہوں گے, کبھی پورے نہیں کیے. بخدا آج پہلے آدمی ہے جنہوں نے یہ بات پوچھی مجھ سے, کوئی پوچھتا تک نہیں. اب دیکھیے, اب آپ اتنی بڑی شاعرہ ہیں, ترنم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اور آپ پہ غزلوں کا پریشر ہے, آپ پہ نظموں کا پریشر ہے, جی تو کتاب کا پریشر ہے, اور آپ نے گوشت کی بات کی ہے تو خود ہی آپ نے کہا ہے کہ میں بکری نہیں, جی. اس کے بعد آپ پریشر کوکر مانگ رہی ہیں. تو یہ بہت سی جو ایک ساتھ پرابلمس اکٹھا ہو جاتی ہے نا, ان کو سالو کرنا چاہیے زندگی میں. تو آپ ایسا کریں کہ آپ کو جو بھی تحفہ چاہیے میں یہاں سے, ہم نے آپ کے لیے فیض صاحب اور احمد فراز کی کتابوں کے سیٹ رکھے. دیکھیے ہمارے یہاں جگہ نہیں ہے ردی کی, ہم پہلے بہت دفعہ بیچ چکے ہیں. یہ چیزیں ہم کہاں رکھیں گے خواہ کے لیے, بس وہ پتیلیاں ہی دے دیجئے, وہی صحیح رہیں گے. ایک بڑی, ایک درمیانی, چھوٹی, 3 کا سیٹ آتا ہے, ہینڈل بھی ہوتا ہے اس کے اندر, وہی پسند ہے ہمیں. تو خواتین و حضرات, آپ نے لوز ٹاک میں ایک مشہور شاعرہ کی گفتگو سنی, ان کی شاعری سنی. جو لوگ شاعری کر رہے ہیں ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے, اور یہ سبق جو ہے یہ بغیر کسی معاوضے کے دیا جا رہا ہے. توبہ کریں کہ جو فیلڈ جس کی ہے اسی میں رہنا چاہیے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.